بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف طیبہ کے بارے میں۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے، نہ بہت لمبے تھے نہ پست قد کے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تکلیف دینے پر سب سے زیادہ صبر فرماتے تھے۔ ترمذی نے ہندا بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت قوت سے پاؤں اٹھاتے اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ گویا آگے کو جھک جاتے، اس طرح تواضع کے ساتھ قدم اٹھا کر چلتے کہ گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی چیز کی طرف دیکھتے تو پورا رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھتے، نگاہ نیچی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بنسبت آسمان کی زمین کی طرف بہت زیادہ رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ ابو داؤد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں ترتیل ہوتی تھی، یعنی آپ ٹھہر ٹھہر کر بات چیت فرماتے تھے کہ مخاطب اچھی طرح سمجھ لے، لیکن اس قدر ٹھہر ٹھہر کر نہیں جس سے مخاطب اکتا جائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ عرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے مطابق نہایت عمدہ طریقے سے گفتگو فرماتے تھے۔ ناظرین، بعض مخاطب تو جلدی سمجھنے والے ہوتے تھے، ان کے لیے ایک بات کو بار بار لوٹانا نامناسب ہے، اور بعض مخاطب دیر سے بات سمجھتے ہیں، ان کو کئی بار سنانا مناسب ہے، اور جہاں ہر قسم کے لوگ ہوں وہاں 3 بار بات کو لوٹانا مناسب ہے، اس لیے کہ بعض اعلیٰ درجے کے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی دفعہ سمجھ لیں گے، اور بعض اوسط درجے کے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ دوبارہ کہنے پر سمجھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ 3 دفعہ بات کو کہنے پر سمجھ لیتے ہیں، اور اگر کہیں اس مقدار سے بھی زیادہ کی ضرورت ہو تو خوش اخلاقی کی بات یہ ہے کہ اس سے بھی دریغ نہ کریں۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش اخلاقی کا اعلیٰ ترین درجہ عطا ہوا تھا، جو نہ کسی کو پہلے میسر ہوا اور نہ آئندہ میسر ہوگا۔ ناظرین، خوش اخلاقی کا برتاؤ بہت بڑا کمال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام خود کرتے تھے، اس میں خوب اچھی طرح قواعد کی پابندی فرماتے تھے، اور دوسروں سے اگر ان امور میں غلطی یا کوتاہی ہوتی تھی تو ڈانٹتے نہ تھے، البتہ ان کی اصلاح کی غرض سے باقاعدہ اہتمام کرتے تھے اور نرمی سے نصیحت فرما دیتے تھے۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جدا جدا ہوتا، جو شخص اس کو سنتا سمجھ لیتا۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بری عادتوں میں سے جھوٹ سب سے زیادہ ناگوار ہوتا۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عبادت زیادہ محبوب تھی جو ہمیشہ ادا ہو سکے، یعنی نماز وغیرہ نفلی عبادت اس قدر کرنی چاہیے جس کی پابندی کر سکے، یہ نہیں کہ ایک دن تو بہت زیادہ عبادت کر لی اور دوسرے دن کچھ بھی نہیں کیا۔ تھوڑی عبادت جو ہمیشہ ہو سکے وہ اس زیادہ عبادت سے بہتر ہے جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیشہ اور دائمی ہو۔